کی دنیا کا بہت ہی انمول نام، بہت بڑی سروس کائنات کی مالکن سلامت رکھے جناب زوار غلام عباس فرید کا صاحب، وہ بھی ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ ان کے فوراً بعد جناب سید عمران حیدر کاظمی، جناب ملک نہید عباس جگ تشریف لاتے ہیں۔ جناب علامہ افتخار الحسن حسینی باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ جی، شکریہ صاحب الاسر۔ اے علی کی کیا بلندی اسم اللہ کا، اے علی کی کیا بلندی اسم اللہ کا، دیکھو پستی بھی تو نقطہ بائے بسم اللہ کا، چشم مومن ہو تو تم کو نظر آئے علی، کس قدر فرق ہے رضی اللہ وجہ اللہ۔ اعتماد سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت، ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلاں وعینا، حتی تسکنہو ارزق طوعا وتمتع فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات۔ آواز کھولو بھائی، کافی۔ اپنے اپنے دعاوں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے حضرات بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، وشرفه على سائر الحیوان بالنطق والبیان، وکرمنا وفضلنا على الامم السابقہ بالتصدیق والایمان، وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوق بدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والعمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد کی تصیح آواز، وعلى بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، اور ذکر آل محمد سماعت فرمانے کے لیے جتنا ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر ذکر آل محمد میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ انہوں بیس دیکھو گے، بیس ہاں دے اجازت و شکر۔ دعاؤں کے خالق لم یزل آل محمد کی پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بھائیوں کو یہ پرخلوص فیضا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام عزتداروں کا موالیان حیدر قرار سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد و آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت مشہور فرمائے۔
فرما۔ کریم اللہ جن مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ذکر آل محمد کا یہ انتظام اور انتظام کیا گیا، کریم اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ اس بہت بڑے دن کا صدقہ کریم اللہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چاردہ معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کہ میرے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ہی صلوات پڑھیں اور بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ آمادہ ہے بات شروع کریں۔ سلامت رہے۔ انتہائی عزتدار شخصیات اور بزرگ ذاکر جناب زوان صاحب تشریف فرما ہے، غلام عباس فرید کا صاحب ان کی موجودگی عزادار تشریف فرما ہے۔ اس بادشاہ کا بات شروع ہے، ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا۔ بسم اللہ ماسٹر صاحب اس بادشاہ کا ذکر کرنا ہے کہ جس بادشاہ کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں۔ صلی اللہ سلامت رہے، صلی اللہ سلامت رہے۔ دعا چاہیے، دعا چاہیے، آجائیں فائن دعا فرمائیے۔ اور پوری ضمانت کے ساتھ شعبان المعظم ہے۔ مجھے آج کی اس بہت بڑے دن میں مصائب تلاوت بالکل نہیں کرنا، میں نے فضائل آل محمد ہی پڑھنی ہے۔ کیا کہنے آل محمد کے گھر میں خوشی ہے تو مجھے دو چار جملے فضائل آل محمد کے کہنے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہاں کیونکہ میرا منصب ہی ایسا ہے تو میں نے وہی پڑھنا ہے۔ اجازت دینا سرکار۔ وہ ہستیاں ہیں ضمانت کے ساتھ، نہیں بھائی قلم کے ساتھ آپ کا بھی تعلق ہے، ادب کے ساتھ ماسٹر صاحب تشریف فرما ہے شاہ صاحب۔ وہ ہستیاں ہیں جو وجود میں پہلے ہیں، ظہور مرضی سے ہے۔ حسین کی کسی کا محتاج نہ فرما، صدا سلامت رہیں، جو سمجھے ہو سلام ہے، پاک سیدہ آپ پہ راضی ہو سرکار۔ ظہور مرضی سے اور سر اٹھاؤ، نوکر کا پہلا فکرہ وصول کر یا علم مشکل کشا۔ ظہور مرضی سے، میری جرت نہیں، طاقت نہیں کہ میں بزرگوں کی موجودگی میں اور قدیمی عزاداروں کی موجودگی میں یہ کہوں، دعویٰ کروں، لیکن اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی میرے پاس موجود ہے کہ میں باب الحوائج مولا شہزادہ علی اصغر بادشاہ کے بارے میں کہوں کہ فقط 6 ماہ کا ہے اصغر، یہ میری زبان میں نہ طاقت ہے نہ میری جرت ہے کہ میں اس بادشاہ کے بارے میں نہیں بھائی کہوں کہ فقط 6 ماہ کا ہے اصغر۔ سر اٹھاؤ کبیر والا والوں، یہ کائنات کا وہ یکتا بادشاہ ہے جس نے تنہا جھولے میں 9 لاکھ کو رونے پہ مجبور کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، ہاتھ اونچے جاؤ، حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آجا سرکار مسکراتے رہیے، جس نے آپ جی ہیں بھاجن، میں نوکر سرکار۔ کیا کہنے بھاجن توجہ ہے کہ نہیں؟ سیدہ کونین بے اولادوں کو وارث عطا فرمائے اس جھولے کے صدقے سے، جس نے تنہا جھولے میں رہ کر 9 لاکھ کو رونے پر مجبور کیا ہے۔ توجہ ہے سرکار، آگے چلو اس جملے کو بڑھائیں۔ جرت نہیں، طاقت نہیں کہ باب الحوائج کے بارے میں کہا جائے کہ فقط 6 ماہ کا ہے اصغر، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اس دنیا میں آئے تو اپنی مرضی سے آئے۔ ہاں جب انہوں نے چاہا کہ اب ہماری ضرورت ہے، جب انہوں نے چاہا۔ بزرگ ماسٹر صاحب دعا فرمائیں، پچھلے سرکار کیسر بھائی سیدہ کونین کسی کا محتاج نہ فرمائے، اور جب انہوں نے ضرورت کو محسوس کیا تب انہوں نے دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ نہیں جرت میری کہ میں باب الحوائج کے بارے میں کہوں کہ 6 ماہ کا ہے اصغر، بلکہ میں اسی پر یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، باب الحوائج کی بارگاہ میں مجھے خیرات چاہیے اس بہت بڑے دن میں۔ سر اٹھاؤ سرکار، طاقت نہیں کہ کہا جائے کہ 6 ماہ کا ہے اصغر، بلکہ میں تو سرکار اتنا کہوں گا کہ اللہ کے دین کی سانسیں
باقی بچی تھی فقط 6 ماہ۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، میں بات کھولتا ہوں، پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک، جس کے کعبے دل میں علی ہے۔ جو بندہ مشکل بات پہ بولنا جانتا ہے، وہ نوکر کا فکر وصول کرے، جرت نہیں، طاقت نہیں کہ شہزادے کے بارے میں کہوں، باب الحوائج کے بارے میں کہوں، حسین کے لخت جگر کے بارے میں کہوں کہ فقط 6 ماہ کا اثر، بلکہ تو میں تو اتنا کہوں گا کہ اللہ کے دین کی سانسیں باقی بچی تھی فقط 6 ماہ۔ اللہ کے دین کی سانسیں باقی بچی تھی فقط 6 ماہ۔ اس وقت حسین کے علی اصغر نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھ کے اللہ کے دین کو قیامت تک کے لیے زندگی بخشی ہے۔ سبحان اللہ، جیو، ہاتھ اونچے اونچے، اے وری، اللہ اللہ۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ جی ہیں سرکار، توجہ ہے۔ یہ جو ہے نا سرکار، 9 رجب، 13 رجب، 1 رجب، 5 رجب، 3 شعبان، 4 شعبان، یہ ہمارے لیے مختص کیے گئے تاکہ ہمارے حبدار عید کا دن منا سکیں۔ ہاں ہاں، یہ ہمارے لیے بہانہ ہے عید منانے کا۔ ہاں توجہ، 3 شعبان سنیے گا، میں حسین کی کریمی کے جملے پڑھنے چاہ رہا ہوں سرکار۔ 3 شعبان اور 4 ہجری، بھائی جان لالا جی، 3 شعبان 4 ہجری، ظاہری طور پر حسین بادشاہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک جملہ سرکار، 3 شعبان بھائی 4 ہجری، ظاہری طور پر کیسر بھائی حسین بادشاہ اس دنیا میں سرکار تشریف لائے۔ 10 محرم اور 61 ہجری، ظاہری طور پر حسین اس دنیا سے چلے گئے۔ سر اٹھاؤ، حسین بادشاہ، کائنات کا بادشاہ حسین جب اس دنیا میں آئے، جسے فطرت سمجھ آئے گا اٹھ کے بھی بولو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ حسین دنیا میں آئے تو بھی ایک مجرم کو معافی ملی۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں، بات کھول کے سر اٹھاؤ، جس کا ہاتھ سلامت ہے حسین کو سلام کہنے کے لیے بلند ہونا چاہیے۔ اتنے جوان ہو، جوانی حسین کے لیے بنی ہے، اس جوانی کو سلام ہوتا ہے جو حسین کے کام آ جائے، اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے جو بازار اور چوک اور گلی میں سرکار ضائع ہو جائے۔ حسین دنیا میں آئے تو بھی مجرم کو معافی۔ 10 محرم 61 ہجری، حسین دنیا سے جانے لگے۔ آپ نے ربائی پڑھی ہے تو اس کا جواب میں نوکر پڑھنا چاہتا ہوں، سر اٹھاؤ۔ حسین دنیا میں آئے تو بھی مجرم کو معافی۔ حسین دنیا سے جب جانے لگے تو بھی ایک مجرم کو علیہ السلام بنایا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ کھولو خیرات کے لیے، جو حسین کے مقروض ہو ہاتھ کھولو، سر اٹھاؤ، ہاتھ بلند رکھو، میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسین آئے تو بھی مجرم کو معافی۔ حسین جانے لگے، نہیں بھائی ہاتھ بلند کرو، حسین جانے لگے تو بھی مجرم کو ارے علیہ السلام بنایا۔ ایک مجرم عرش کا تھا اور ایک مجرم فرش کا تھا، دونوں جہانوں کے مجرموں کو حسین نے معاف کر کے قیامت تک کے لیے ہر گناہگار کو یہ پیغام دے دیا کیا کہ چاہے مجرم عرش کا ہو یا فرش کا، دونوں جہانوں پہ حکومت حسین کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ کھولو خیرات کے لیے، جو حسین کا مقروض ہے ہاتھ اونچے، لبیک یا حسین۔ سبحان اللہ۔ اے عالم توجہ ہے کیا نہیں؟ مجھے تو ایسی باتیں آتی ہیں سر۔ بھائی دعا فرما رہے ہیں سرکار، دعا فرما رہے ہیں بزرگوں، دعا فرمائیے۔ آپ ہمارے بزرگ ہیں، مالک سایہ صدا سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ پاک سید سید جی، پاک سید سید، بسم اللہ۔ توجہ ہے سرکار، آگے چلیں، آگے چلیں سرکار، آگے چلیں۔ ہاں میں حسین کی کریمی پڑھنے لگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا کریم، سخی، لجپال ہے حسین۔ دیکھیں قرآن شفا دیتا ہے، قرآن شفا دیتا ہے،
لیکن قرآن شفا دیتا ہے فقط ایک طبقے کو، شرط ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے، وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر شفا ہے، لیکن ایک طبقے کے لیے۔ وہ طبقہ کون سا ہے؟ للمؤمنین، یعنی قرآن صرف مومنین کو شفا دیتا ہے۔ کربلا کی مٹی جو حسین سے منسوب ہے اس میں بھی شفا ہے، چاہے کوئی بھی آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا چاہیے سرکار۔ عالم ذرے اول میں سنیے گا، اللہ نے ایک اعلان کیا، اللہ نے، سارے نبی موجود ہیں، سرکار اعلان کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ بابا جی سرکار، اللہ نے اعلان کیا، یہ بابا جی قیمتی نگینے ہیں، ضائع ہو جائیں تو پھر نہیں ملتے۔ سرکار اللہ نے ایک اعلان کیا، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے نہیں سنی، چاہے سفید ریش بھی ہو گئی تو نہیں سنی۔ ہاں میں دعوے کے ساتھ کہنے لگا ہوں، اللہ نے اعلان کیا۔ کیا اعلان ہے؟ کوئی جو گنہگاروں کو خریدے۔ توجہ، اللہ نے اعلان کیا بھائی، ہے کوئی جو گنہگاروں کو خریدے۔ سارے نبی موجود، سارے، اور ماسٹر صاحب سارے کے سارے خاموش، سارے کے سارے خاموش کہ بھائی گنہگاروں کو کون خریدے؟ ایسے ہے نا سرکار؟ یہ آپ نے سرکار، یہ مفرل آپ کے پاس ہے، میرے پاس یہ رومال ہے، یہ جیکٹ ہے، آپ کے پاس یہ صافہ ہے۔ جب یہ ہم نے خریداری کرنی ہے، دکاندار کے پاس گئے، اسے کہا کہ بھائی جان ایک صافہ چاہیے، مفرل چاہیے، جیکٹ چاہیے۔ اس نے ہر چیز ہمیں دکھا دی، دکھائی، یعنی مختلف ڈیزائن، مختلف رنگ اس نے ہمیں دکھائے۔ مجھے یہ والی پسند آئی سرکار، میں نے کہا جی کتنے کی ہے؟ جب مجھے پسند آئی تو پھر میں نے اس کو ہر طرف سے دیکھا، پلٹ کر۔ آپ نے مفرل کو دیکھا، آپ نے اپنے صافے کو دیکھا، کیا دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ چاروں کونوں کو دیکھا، پورے بر کو دیکھا، کیوں؟ کہیں اس میں کوئی سراخ نہ ہو، کہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو، کہیں اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ یعنی ہم نے یہ کوشش کی کہ بے نقص چیز کو خریدا جائے۔ دنیا داری ہے نا سرکار، کوشش کرتے ہیں کہ پیسے بھر رہے ہیں تو چیز بے سرکار بے نقص ہونی چاہیے۔ سر اٹھاؤ، اللہ اعلان کر رہا ہے کوئی جو گنہگاروں کو خریدے۔ رومال آیا پسند، دکاندار سے کہا بھائی کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی باقیوں کو تو دیتا ہوں، یہ والا رومال 200 کا، 200 کا۔ آپ ہیں حسین کے مدح خان تے تواڈے لئی ہے 150 روپے دا۔ ایمان سائیں تواڈے لئی 150 روپے، میں نے آندھی نہیں سرح کی، میں کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے 150 روپے کا۔ پھر ہم پاکستانی ہیں، میں کہا یار ماڑا جی بندہ دوروں آیا، میں تھوڑی جی رعایت کر بھائی جان۔ بہرکیف وہ رعایت کرتے کراتے 100 روپے میں نے یہ والا جی رومال خریدا۔ اب میں ہوں اس کا مالک، میں اس کا کیا ہوں بھائی؟ مالک ہوں۔ میری مرضی کہ اس کو اس طرح سے فولڈ کروں، میری مرضی اس کو اس طرح سے فولڈ کروں، میری مرضی اس کو منہ صاف کروں، میری مرضی اس کو جیب میں ڈالوں نکالوں ہی نہ، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سر اٹھاؤ خدا کے لیے، میں فکر پڑھوں گا پھر چہروں کی زیارت کروں گا، کیونکہ میں رومال کا مالک ہوں، میں رومال کا مالک ہوں۔ مجھے کوئی بندہ یہیں سے کھڑا ہو کے کہتے جی قبلہ صاحب آپ کا رومال ہمیں بڑا پسند آیا ہے، آپ نے 100 روپے میں خریدا ہے، یہ 200 روپے آپ کو دیتا ہوں، یہ رومال مجھے دے دے۔ میں کہوں گا جی میری مرضی ہے، میں آپ کو 200 میں بھی نہیں دینے والا۔ وہ کہ جی 500 روپے لے لو لیکن رومال مجھے دے دو۔ میری مرضی اسے 500 روپے میں بھی نہ دوں۔ وہ کہ جی 1000 روپے لے لو، رومال مجھے دے دو۔ میری مرضی ہے میں اسے 1000 روپے میں 100 والا رومال نہ دوں، اور یہیں سے ایک ملنگ کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب رومال لینا بھی ضروری ہے تے پیسے بھی کوئی نہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، قریشی
صاحب کی بلند دعا فرمائیے گا، رومال لینا بھی ضروری ہے اور قیمت بھی کوئی نہیں ہے، میں اسے مفت میں نہ دے دوں اور کسی کو 1000 میں نہ دوں، مجھ سے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں رومال کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ نے اعلان کیا ہے کوئی جو گنہگاروں کو خریدے؟ جب سارے نبی خاموش کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ کا اور میرا مرشد حسین آگے بڑھا۔ جو حسین چھونا چاہتے ہو سر اٹھاؤ۔ جب سارے نبی خاموش ہوئے بھائی بزرگوں، تو حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا پروردگار گنہگاروں کو خریدنے کے لیے تنہا اکیلا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے، اکیلا حسین کافی ہے، تنہا حسین کافی ہے، اکیلا حسین کافی ہے، یکتا حسین کافی ہے۔ آواز خداوندی آئی، حسین اگر گنہگار خریدنے ہیں تو پھر گنہگاروں کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ اللہ بھی ایک ہے اور پوری کائنات میں حسین بھی ایک ہے۔ حسین نے کہا پروردگار قیمت، قریش صاحب قیمت تیری مرضی کی، قیمت تیری مرضی کی، قیمت تیری مرضی کی۔ اور کبیر والا والو ہر گنہگار کو ہر قیمت پہ خریدا ہے آپ کے اور میرے مرشد حسین نے۔ بس یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ علم کو گواہ بنا کے میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، سر اٹھاؤ۔ بس علی کی ولایت پہ پکے رہنا، علی کی ولایت پہ پکے رہنا، علی کی ولایت پہ پکے رہنا۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، کیونکہ ہر گنہگار کو خریدا ہے۔ جعفری صاحب آپ کے اور میرے مرشد حسین نے ہر گنہگار کا مالک حسین ہے، تو پھر نوکر کہنے کا حق رکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہو، آواز خداوندی آ جائے یہ بندہ گنہگار ہے، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو، یہ بندہ گنہگار ہے، اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ اور اس وقت آپ کو اور میرا مرشد حسین آگے بڑھ کے کہے گا پروردگار جب گنہگار کا مالک حسین ہے، پھر حسین کی مرضی اسے جنت بھیجے، حسین کی مرضی جہنم۔ جیو ہاتھ نہیں ہے، کش کون ہے جس کے سینے میں قبر حسین ہے؟ ہاتھ اونچے اونچے، اے لاری اللہ اللہ۔ بسم اللہ سنین بھائی، بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ۔ مالک بھائی نے ان کے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ آپ جی ہیں سر، آپ جی ہیں بھائی جان، توجہ ہے، بس 2 باتیں اور یا علی مدد۔ بسم اللہ بسم اللہ، توجہ ہے سرکار۔ ماسٹر صاحب شاہ جی بھائی جان، حسنین بھائی دعا فرما رہے ہیں۔ نماز ہمارے لیے ہے ہی ہمارے لیے۔ بابا جی اب دیکھیں، ہمیں کہا جاتا ہے جی یہ نماز پڑھو، نماز تو جنت ملے گی، ایسے ہے نا بھائی ملنگ جی؟ نہیں بھائی سرکار، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، خیرات کرو، تسبیح پڑھو، وجہ کیا ہے؟ جنت۔ قربانی کرو تو بھاویں نال والے کلو ادھار لیتے۔ سرکار وجہ کیا ہے؟ لالچ کیا ہے؟ جنت۔ وہ عبادت ہی نہیں جس میں لالچ شامل ہو۔ سر اٹھاؤ، میں فکرہ پڑھوں گا، پھر چہروں کی زیارت کروں گا۔ میرے بزرگوار تشریف فرما ہے، میں یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں سادات کی بارگاہ میں، مومنین کی بارگاہ میں۔ مجھے آج کے بعد جناب شہزاد علی اکبر کی آمد کا صدقہ خیرات چاہیے، دعا کی صورت میں سر اٹھاؤ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی۔ اور مجھے پوری کائنات میں ایک ماتمی دکھا جو جنت کے لالچ میں ماتم حسین کرتا ہو۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ماتمی دکھا جو بھائی جنت کے لالچ میں ماتم حسین ابن علی کرتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو جنت، روزے رکھو جنت، حج پہ جانا چاہتے ہو تو سرکار جنت ملے گی۔ جس بندے نے جنت جانا ہے وہ بندہ ذرا ایک مرتبہ ہاتھ بلند کرے، میں
چہروں کی زیارت کروں. جس بندے نے جنت جانا ہے میں آپ کو جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آنے لگا ہوں. سر اٹھاؤ خدا کے لیے, آپ نے نہیں جانا, ہاتھ کھولو خیرات کے لیے. سرکار جس بندے نے جنت جانا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, جس بندے نے جنت جانا ہے باب الحوائج مولا حضرت مسلم بن عقیل کے فکر ہے. کوئی مائی کلال افتخار حسینی کی بات کی رد پیش کرے, میں اپنی شہرت خود نہ کاٹوں, میرے نطفے میں شک ہے. جس بندے نے جنت جانا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل نے کیا کہا, فرمایا امشو الى غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاثر الجنہ. حضرت مسلم نے کہا جنت جانا چاہتے ہو ایک عمل کرو, کون سا؟ امشو الى غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاثر الجنہ. سرکار مسلم نے کہا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ, تاثر الجنہ جنت میں پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پچھلے سردار ہاتھ اونچے اونچے. بس آخری بات بھائی جان راضی رہیے گا, بزرگ تشریف فرما ہے تو اصف پھر بھی پڑھنا ہے. توجہ ہے نا سرکار؟ ہاں, 2 اشارے ہیں وہ سنیے اور میں جانے لگا ہوں. کعبے کی چھت 8 ذوالحج 60 ہجری. بھائی جان یہ ذہن میں رہنا چاہیے, تو پھر اگلی بات کا لطف آئے گا. میں نے پہلے کہا ہے کہ مشکل باتیں کرنے کا عادی ہوں. بھائی جان 8 ذوالحج سرکار ماسٹر صاحب 60 ہجری. کعبے کی چھت کو ممبر بنایا حضرت عباس نے. بیدار ہونا, کعبے کی چھت کو, بس ختم ہو گئی بات. بھائی جان ممبر بنایا شہنشاہ وفا نے, یعنی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے مفتی اعظم کا بیٹا. اب یہ ذہن میں رہے کہ سارے کر رہے ہیں کعبے کا طواف, سارے بھائی جان کعبے کا, تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا بولیے گا, میں لاہور سے چلا ہوں سرکار آپ کی زیارت کے لیے. بھائی جان مالک زندگی دراز فرمائے. کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے, مشکل بات ہے, ابھی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کتنی مشکل بات شروع کی ہے. شام والے, حجاز والے, اور یہ تو ضروری ہے کہ حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری, صاحب کلمہ ہونا ضروری. یہ تو بظاہر مسلمان ہی نہیں بلکہ طواف بھی کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں. یہ والا منظر ذہن میں رہے گا. بھائی جان لالا جی میرے حصے دی داد نا سرکار, میرے حصے دی داد بابا جی نے نہیں دینی ہے, میں نے دینی ہے سرکار. توجہ سرکار, کعبے کی چھت کو ممبر بنایا سرکار شہنشاہ وفا نے, 2 اشارے کیے. سامنے کھڑے حسین علیہ السلام, نیچے ہے کعبہ, سر اٹھاؤ. کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البر ومن هو حق بهم من سائر البریۃ هو ادنی به لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرار العلیۃ لا تار البیت الیہ قبل یمشی لدہ لو لم تکن مشیۃ مولا مجبورۃ من مشیۃ الرحمن لوقعت علیکم کصقر الغضبان علی اصافیر الطیران اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیۃ فکیف کان فی الرجولیۃ ولفدیت بالہامات لسید البریات حاصم عن انظر ممن شارب الخمر وممن صاحب حوض والکوثر وممن فی بیت الوحی والقرآن وانتم وقعتم فی غلطۃ الذی قد وقعت فیہا القریش لانہم اراد قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتم تريدون قتل بنت نبيكم ولا يمكن ما دام امير المؤمنين حيا واضربه عليكم لا بلغ الله عليكم وليحصل مرادكم لعن الله عليكم وعلى اجدادكم. سرکار کھڑے ہیں کعبہ کی چھت پہ, جنہوں نے عربی سنی ہے دونوں ہاتھوں سے ممنون اور مشکور ہوں, لیکن جو نہیں پہنچے انہیں بھی دشت تنہائی میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا. میری انگلی پکڑو, میں آپ کو
فصیلے عرش کی سیروں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، سر اٹھاؤ نوکر کے فکر وصول کرو۔ کیسر بھائی دو اشارے، نہیں بھائی کے دو اشارے، ایک حسین کی جانب، ایک نیچے کعبے کی جانب، اور کیا کہا فرمایا الحمدللہ الذی شرفا ھذا بقدوم ابی ہے، ھذا بقدوم ابی ہے۔ کیا کہا فرمایا ہر حمد ہے حسین کے اس بابا کے لیے جس کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی سبحان اللہ۔ بس میں آخری بات ممبر بزرگوں کے حوالے سر اٹھاؤ، کیا کہا ہر حمد ہے حسین کے اس بابا کے لیے جس کے قدموں سے، ہم نے مولوی سے یہی سنا ہے کہ حمد اللہ کے لیے ہے، حمد اللہ کے لیے ہے۔ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے مفتی اعظم کا بیٹا اور فرما رہے الحمدللہ الذی شرفا ھذا بقدوم ابی ہے۔ فرمایا ہر حمد ہے حسین کے اس بابا کے لیے جس کے قدموں سے اس کعبے کو شرف بخشا گیا۔ اور آگے غازی شہنشاہ فرما رہے ہیں من کون بالامس بیتن اصبحوا قبلتن، کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے، اٹھ کے چلا جائے یا کانوں میں انگلیاں ڈالے، نہ وہ علی کے فضائل سنے نہ اس کا کلیجہ جلے۔ فرمایا من کون بالامس بیتن اصبحوا قبلتن، سرکار فرما رہے ہیں منبر کعبہ سے جو پہلے پتھروں کا بنا فقط ایک کمرہ تھا، اس کی آمد سے قبلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آمد سے بولو بولو قبلہ ہو گیا۔ اور پھر کیا کہا؟ اب یہ منظر ذہن میں جو پہلے بتایا ہے، نہیں بھائی ختم ہوگی بات، 1 منٹ اور پڑھنا ہے سرکار۔ سرکار پہلے پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ، اس کی آمد سے سرکار قبلہ ہو گیا۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ منظر کیا ہے کہ سارے احرام کی حالت میں حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی کافر حدود حرم میں آج بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اب کون کھڑا ہے کعبہ کی چھت پہ؟ علی کا علی بیٹا، اور کیا بنایا ہوا ہے کعبے کو؟ اپنا منبر، اور فتویٰ جاری کیا حضرت عباس علمبردار نے۔ وہ فکرے سنو، میں منبر فرید کا صاحب کے حوالے کر کے دعاؤں کے سائے میں سفر کروں۔ کیا کہا؟ فرمایا ایہل کفرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البرر ومن هو حق بہ۔ کیا کہا؟ اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، سارے ہیں احرام کی حالت میں، مجھے دیکھیے گا، سارے احرام کی حالت میں ہیں، کر رہے ہیں کعبے کا طواف۔ حضرت عباس نے ساروں کو مخاطب ہو کے فتویٰ جاری کیا اور کہا اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو۔ یعنی حضرت عباس نے جعفری صاحب فیصلہ سنا دیا کہ جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، جس حالت میں بھی حجت خدا کا دشمن ہو، چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو، وہ کافر بھی ہے، وہ فاجر بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے اونچے، حیدری سبحان۔ ایہل کفرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البرر ومن هو حق بہ من سائر البریت هو ادنا بہ۔ توجہ، ایک تا بندے پتہ مسئلہ کیا ہے سائیں ماسٹر صاحب، پرانی گال کرو تو آدھے اے سونی ہوئی ہے، نویں کرو تو پریشان تھی ویلے، پتہ نہیں ہونا ایک کی تو پڑھیا سو۔ سرکار ایہل کفرۃ اتصدون، تم اس حسین کو، توجہ، اس حسین کو کعبے کے طواف سے روکتے ہو جو صحیح معنی میں اس کا وارث اور حقدار ہے۔ توجہ بھائی، آخری بات، بالکل آخری جملہ، بلکہ بات ہی نہیں، آخری جملہ، سر اٹھاؤ۔ میں حسین کی عظمت کا فکرہ باز زبان حضرت عباس علمبردار پڑھنا چاہتا ہوں، فضائل باز زبان حضرت عباس۔ سنیے گا کہ حسین کتنی عظمت کا مالک ہے۔ سرکار وفا فرما رہے ہیں، سرکار لو حکم اللہ الجلیت و اسرارہ العلیت لا تار البیت الیہ
یہ قبل ان یمشی لدہ ہے۔ سرکار حضرت عباس نے کہا اگر اللہ نے اس کعبے کے اسرار، اللہ نے اس کعبے کی عزت، اللہ نے اس کعبے کی شان، عزت مرتبہ اگر آج کے دن بلند نہ کیا ہوتا تو پھر آج یہ کعبہ خود چل کے حسین کا طواف کرتا۔ ہاتھ اونچے، حیدری! واہ 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 واہ۔ صدا سلامت رہیں، صدا سکھی رہیں۔ یہ تھی خطیب آل محمد، خطیب نوجوان جناب علامہ افتخار اللہ حسن حسینی، کائنات کی مالکن ابتدا فرمائے بلا تاخیر، کیونکہ کافی دیر